حج کا طریقہ بس صرف 10-15 منٹ میں آپ سیکھ لیں گے. توجہ کیجئے گا. حج کے 3 فرض ہیں. میرے ساتھ اشارہ کریں ہاتھ اٹھا کے. اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں گے. اس وقت ہم دنیا کے پیسے نہیں گن رہے, ہم دنیا کی دولت نہیں گن رہے, ہم حج بیت اللہ کے اعمال گن رہے ہیں. ان انگلیوں کو بھی اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے. کہو آمین. حج کے کتنے فرض ہیں؟ 3. اور حج کے واجبات کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے کتنے ہیں؟ 6. یہ میں نے کتنا اشارہ کیا؟ حج کے 3 فرض ہیں اور حج کے 6 واجب ہیں. واجبات 1 منٹ رکھ دیں, پہلے فرائض سن لیں. حج کے 3 فرض. پہلا فرض کیا ہے؟ احرام باندھنا. دوسرا فرض کیا ہے؟ عرفات کے میدان میں جانا. اور تیسرا فرض کیا ہے؟ تیسرا فرض کیا ہے؟ حج کا طواف کرنا. گویا کہ عمرے کے جو 2 کام تھے وہ حج میں بھی ہیں. عمرے میں طواف بھی تھا, احرام بھی تھا. حج کے اندر احرام بھی ہوگا, طواف بھی ہوگا. ایک کام زیادہ ہے, وہ کیا ہے؟ میدان عرفات. وہ کیا ہے؟ میدان عرفات. اب اگلی بات میں جو کرنے لگا ہوں آپ کو لطف آئے گا. یہ میں نقشہ بنانے لگا ہوں, اس کو ذہن میں رکھنا ہے. تو میں اشارہ کروں تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے. یہ جو ہمارا اے سی پڑا ہوا ہے نا, یہ دیکھیں, یہ جو کونا ہے یہ سمجھ لیں یہ مکہ ہے. اس کے بالکل ساتھ یہ مینا ہے, اور یہ جو جہاں میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے یوں سمجھے مزدلفہ ہے, اور یہ بالکل دائیں طرف یہ عرفات ہے. وہ مکہ کونے میں, آگے یہ جو بٹن لگے ہیں یہ کیا ہے؟ مینا. میں جہاں کھڑا ہوں یہ پیچھے کیا ہے؟ مزدلفہ. اور یہ بالکل دائیں طرف یہ کیا ہے؟ عرفات. اب خیال, میں اشارہ کروں وہاں سے یہاں تو آپ نے سمجھ جانا ہے. وہ مکہ, یہ مینا, یہ مزدلفہ. مکہ میں بھی میم, مینا کے شروع میں بھی حرف میم, مزدلفہ کے شروع میں بھی میم. یہ ہے عرفات. مکہ, مینا, مزدلفہ میرے پیچھے, اور یہ کیا ہے؟ عرفات. اب توجہ کرنا, حج کے 3 فرض ہیں. کون کون سے؟ احرام باندھنا, عرفات کے میدان میں آنا, اور طواف بیت اللہ کرنا, جس کو طواف زیارت کہتے ہیں, طواف افاضہ کہہ لیں, کوئی بھی کہہ لیں. یہ طواف زیارت جو ہوتا ہے یہ فرض ہے. یہ 3 فرض ہیں. حج کے 6 واجب ہیں. کتنے واجب ہیں؟ اونچی آواز سے کتنے واجب ہیں؟ کتنے واجب ہیں؟ پھر بولیں کتنے واجب ہیں؟ پہلا واجب مزدلفہ کے اندر رات گزارنا. یہ میں اشارہ کس طرف کر رہا ہوں, سمجھ گئے بات؟ مزدلفہ کے اندر رات گزارنا یہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے پہلا واجب. دوسرا واجب تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا. یہ تینوں شیطان آپ کو ملیں گے مینا میں. 3 ستون بنے ہوئے بڑے بڑے شیطان ہیں, ان کو کنکریاں مار رہی ہیں. یہ دوسرا واجب ہے. تیسرا واجب قربانی کرنا. پہلا واجب میرے ساتھ بولیں, پہلا واجب مزدلفہ میں رات گزارنا. دوسرا واجب تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا. تیسرا واجب بولیں قربانی کرنا. چوتھا واجب سر کے بال منڈوانا, سر کے بالوں کا حلق کروانا. کتنے ہو گئے؟ 4. میرے ساتھ دہرا لے. پہلا واجب کیا ہے؟ مزدلفہ میں رات گزارنا. دوسرا واجب تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا. ماشاءاللہ آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. اور تیسرا قربانی کرنا. چوتھا سر. 4 ہو گئے. 5واں واجب کیا ہے؟ بڑا ہی آسان. آپ جب پاکستان سے جا کے عمرہ کریں گے تو طواف کرنے کے بعد آپ نے کیا کی تھی؟ سعی کی تھی. 5واں واجب ہے کہ سعی کرنا. حج کے طواف کے بعد آپ نے سعی کرنی ہے. اور چھٹا واجب جدو پاکستان واپس آن لگو ایک طواف کر کے آنا ہے جدا نام ہے طواف الوداع. آپ نے وہاں سے جو واپس آنا ہے طواف الوداع کر کے آنا ہے. یہ 6 واجب ہیں. سچی گل دسے جی صحیح صاحب, حج سوکھا ہے کہ اوکھا ہے؟ سوکھا. 3 فرض یاد رکھنے, 6 واجب یاد رکھنے. 3 فرض. پہلا فرض کون سا؟ احرام باندھنا. دوسرا عرفات جانا. تیسرا فرض طواف زیارت کرنا. 3 فرض. اور واجب کتنے ہیں؟ پہلا واجب کون سا؟ مزدلفہ میں رات گزارنا. دوسرا تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا. تیسرا قربانی کرنا. چوتھا سر کے بال منڈوانے. اور 5واں سعی کرنا. کب کرنی ہے؟ حج کے طواف کے بعد. اور 6 نمبر پہ کیا ہے کہ جب واپس آنے لگیں تو طواف کرنا ہے, جس کو طواف الوداع کہتے ہیں. کتنے واجب ہو گئے؟ 6. اب اگلی بات, اب طریقہ سمجھ لیجئے گا. بند کریں.
دوسرا عرفات میں جانا، اور تیسرا فرض کیا ہے؟ بیت اللہ کا طواف کرنا۔ اور واجب کتنے ہیں؟ اونچی آواز سے، واجب کتنے ہیں؟ 6۔ پہلا واجب کیا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ کیا تھا میں نے؟ مزدلفہ میں رات گزارنا۔ دوسرا واجب کیا ہے؟ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنا۔ اور تیسرا واجب کیا ہے؟ قربانی۔ چوتھا واجب کیا تھا؟ اور پانچواں واجب کیا ہے؟ حج کے طواف کے بعد کیا کرنی؟ سعی کرنی۔ اور چھٹا واجب کہ جب آنے لگیں تو ایک طواف کر کے آنا ہے جو طواف الوداع کہلائے گا۔ اب ایک مسئلہ اور بھی یہاں سن لیں، نامی ذو الحج کے اثر سے چاہے حاجی ہے چاہے غیر حاجی ہے تکبیرات تشریق پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ نامی ذو الحج کی فجر سے شروع ہوگی، 13 ذو الحج کی عصر تک یہ پڑھنی ہے۔ 23 نمازیں ہمارے نزدیک بنتی ہیں یہ تکبیرات تشریق پڑھنی۔ اب حج کا طریقہ، حج کے کتنے دن ہیں؟ کتنے دن ہیں؟ بڑی عید کون سی تاریخ کو پڑھی جاتی ہے؟ 10۔ 2 دن 10 سے پہلے والے اور 2 دن 10 کے بعد والے، تو گویا کہ 10 سے پہلے والے 2 دن کہاں سے حج شروع ہوگا؟ 8، 9، 10، 11 اور 12۔ اب پہلے دن کتنے کام کرنے ہیں؟ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن اور 5ویں دن 1۔ حج کا پہلا دن کون سا ہے؟ 8 کیا ہے؟ وہ مکہ، یہ آگے مینا، اور یہ کیا ہے؟ مزدلفہ، اور یہ کیا ہے؟ عرفات۔ اب مکہ سے نکل کے اپنی بلڈنگ سے 8 کو احرام پہن کے کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ یہاں سارا دن یہیں گزارنا، ایک کام ہو گیا۔ اگلا دن ہوگا تو کون سی تاریخ ہوگی؟ 9 کی فجر کے بعد وہاں سے نکل کے اس جگہ کو چھوڑ کے عرفات میں جانا ہے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 2۔ ایک تو آپ وہاں پہنچ گئے، یہ کام ہو گیا، 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ذکر اذکار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں۔ دوسرا کام، مغرب کے وقت وہاں سے نکل کے کہاں آنا ہے؟ یہ میرے پیچھے کون سی جگہ تھی؟ مزدلفہ میں۔ یہاں رات گزاریں، اگلے دن فجر کی نماز پڑھیں، اور سورج آسمان پہ روشنی تک وہیں پہ ٹھہرنا یہ واجب ہے، دعائیں مانگنی ہیں۔ اس کے بعد یہ کون سا دن شروع ہو جائے گا؟ تیسرا۔ تاریخ کیا ہوگی؟ 10 ذو الحج۔ 10 ذو الحج کو کتنے کام کرنے ہیں؟ کیونکہ حج کا کون سا دن ہے؟ یہ تیسرا، تو کام بھی کتنے کرنے ہیں؟ 3۔ پہلا کام کیا ہے؟ یہاں سے نکل کے کہاں آنا ہے؟ یہاں سے نکل کے یہ جو بٹن لگے، یہ کون سی جگہ بنائی تھی ہم نے؟ مینا میں۔ یہاں آ کے کیا کرنا ہے؟ صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنی ہے؟ قربانی۔ میرے عزیز بھائیوں، وہاں جو بینک میں پیسے جمع کرواتے ہیں نا قربانی کے، احتیاط کریں۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے قربانی ذبح کروائیں۔ اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں پتہ کروں گا۔ میرے ایک دوست سے، وہ خود قربانی کرتے تھے اور کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، لیکن آپ خود اپنے ہاتھ سے خرید کے ذبح کریں، یہ سب سے اعلیٰ افضل کام ہے، اللہ آپ کو نصیب فرمائے۔ اور اس کے بعد کون سا کام ہے پھر؟ بال منڈوانے۔ یہ کتنے دن ہو گئے؟ 3۔ چوتھا دن کون سا ہے؟ بولیں۔ 11 ذو الحج۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ 1۔ کون سا؟ تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار۔ اور 5واں دن کون سا بنے گا؟ 12۔ اس دن بھی کون سا کام ہے؟ 1۔ کون سا؟ تینوں شیطانوں کو کنکریاں۔ اب آپ کا حج کا فرض کون سا باقی رہ گیا؟ 1۔ کون سا؟ طواف زیارت کرنا۔ وہ جب طواف کریں گے تو اس طواف وہ کون سے احرام میں ہوگا یا کپڑوں میں ہوگا؟ نا، جب قربانی کر دینی ہے نا 10 ذو الحج کو، سر مڑوا دینا ہے، چادریں اتار دینی ہیں آپ نے، اب آپ نے یہ والے کپڑے پہن لینے، خوشبو لگائیں، جو کریں، یہ طواف زیارت آپ نے ان کے کپڑوں، اس طرح کپڑوں میں کرنا ہے۔ لیکن اس طواف کے بعد آپ نے پھر کیا کرنی ہے؟ صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ اور پھر یہ اگر 10 ذو الحج کو کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، لیکن 12 کی مغرب سے پہلے اگر عورتوں کو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو وہ جتنے دن رہیں وہاں انتظار کریں، جب ٹھیک ہوں گی تو وہ طواف کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب آنے لگیں تو پھر آخر میں طواف ہوگا، اس کا نام کیا ہے؟ طواف الوداع۔ یہ میں نے آپ کو 3 قسمیں حج کی نہیں بتائیں، ایک وہ قسم طریقہ بتایا ہے جس کی تمنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، اور وہ ہے حج تمتع۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائیں۔ جب آدمی حج پڑھ لیتا ہے اس کی جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے آخر میں چند دعاؤں کی درخواست کروں گا۔ ابھی ایک بچہ آپ کو نظم سناتا ہے، پھر اس کے بعد مدینہ شریف کی بات کرتے ہیں۔